السلام علیکم ایوری ون۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں یہاں پر ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ڈھیر ساری خوشیاں لے کر آئے اور آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کرے، اور اس پاک مبارک مہینے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہمت اور طاقت دے۔ تو جیسے میں نے پہلے ہی بتائی تھی کہ یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہوا الحمدللہ، اور اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، نمازیں ادا کرنی ہے، قرآن شریف ادا کرنا ہے۔ لیکن آپ کیا جانتے ہیں اس مہینے میں شب قدر کے دن ہماری پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ جب ہمارا قرآن شریف آیا تو سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ جو ہے مبارک مہینے میں شب قدر کے دن پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم کا نازل ہوئی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی، انہیں بتایا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کچھ سوالات آتے تھے کہ کیا کرے کیا نہ کرے، تو یہ اس طریقے سے زندگی کو لے کر کچھ سوالات آتے تھے، تو اس طریقے سے وحی نازل ہوتی تھی۔ جیسے کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ شراب جو ہے وہ ہم پہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خود جواب نہیں دیتے تھے، وحی آتی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وحی لے کر آتے تھے، اور اس کا آنسر آتا تھا کہ جی ہاں یہ اپنے اوپر جو ہے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے وحی کہ یہ ہمارے اوپر جو ہے وہ حرام ہے شراب۔ تو جب انہوں نے بتایا تو اس وقت پورے شراب پر مسلمانوں کے اوپر حرام کر دیا گیا، اور اس کو جتنے بھی شراب وہاں تھے اس کو پھینک دیا گیا، اسے ندیوں کی طرح جو ہے وہ شراب اس دن بہہ رہے تھے۔ اسی طرح پر جب پردے کا حکم ہوا، جب پردے کے لیے وحی نکلی، تو عورتیں جہاں تھیں وہیں پر انہوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے جو زندگی کے جو مسئلے مسائل ہوتے تھے اس پر کچھ سوال آتے تھے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ وحی بھیجتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور پھر وہ صحابیوں کو بلاتے تھے اور کہتے تھے بیٹھو اور جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو لکھو اور اس کو دہراؤ۔ وہ لوگ لکھتے تھے اور پھر دہراتے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے کہ یہ برابر ہے یا نہیں۔ اس طریقے سے قرآن شریف کو جو ہے لکھا گیا۔ تو اس مبارک مہینے میں جو ہے وہ قرآن شریف نازل ہوا، اور جو یہ ہے دھیرے دھیرے کبھی ایک آیتیں، کبھی 3-4 آیتیں، 3-4 سورتیں، اس طریقے سے دھیرے دھیرے کر کے 23 سال میں جو ہے وہ ہمارا قرآن شریف مکمل نازل ہوا۔ اور جو قرآن شریف پڑھنے کا طریقہ ہے، سب سے پہلے تو آپ جتنا ہو سکے اس کو میننگ کے ساتھ پڑھیے۔ آج کل ہر لینگویج میں دیکھیے میننگ ملتی ہے، آپ کو اردو نہیں آتی تو انگلش میں، ہندی میں، مراٹھی میں، ہر لینگویج میں آپ کو قرآن شریف کا ٹرانسلیشن مل جائے گا۔ آپ اس میں ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیے۔ اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نالج ملے گی دین کی، کہ کیا ہمارے دین میں کیا باتیں کہی گئی ہے، کیا نہیں کہی گئی ہے، اور آپ کو پڑھنے میں ایمان جو ہے آپ کا وہ ہمیشہ تازہ رہے گا۔ ایمان جو ہے ہمارا پختہ نہیں ہوئے گا، تازہ رہے گا، کمزور نہیں ہوئے گا ہمارا ایمان۔ دوسرا جو ہے آپ اس کو زور سے پڑھیے۔ جب ہم تلاوت کرتے ہیں اس وقت فرشتے ہمارے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ سنتے ہیں، تو آپ من میں مت پڑھیے، زور سے پڑھیے۔ ہاں اگر کوئی ڈسٹربنس لگ رہا ہے کسی کو، یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ پہ، یا پھر کچھ اور باتیں، تو پھر آپ سلو پڑھ سکتے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو دھیرے دھیرے پڑھیے، آرام سے پڑھیے، اتنی گھائی مت کریے۔ نماز میں اور قرآن شریف پڑھنے میں جلدی بازی مت کریے، آرام سے پڑھیے، کیونکہ ایک بھی معنی کا ادھر ادھر، زیر کا زبر کا کچھ بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو اس کے میننگز بدل جاتے ہیں، تو وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آرام سے پڑھیے، گھائی مت کریے۔ تو اس طریقے سے آپ قرآن شریف کو جتنا ہو سکے اتنا زیادہ زیادہ پڑھیے، مگر میننگ کے ساتھ اور سمجھ کے پڑھیے۔ بس یہی کہنا چاہتی ہوں میں۔ ابھی زیادہ ویڈیو نہیں لا پا رہی، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، رمضان کی وجہ سے بہت زیادہ بزی شیڈول ہوتا ہے میرا، نہیں ہو پا رہا ہے، مگر پھر بھی میں کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ جتنا ہو سکے میں لے کر آؤں۔ ابھی لیلۃ القدر کی راتیں آنے والی ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ اس سے پہلے میں ایک ویڈیو لے کر آؤں گی، اس کے اوپر فل ڈیٹیلز۔ تو آپ جب تک بنے رہیے میرے ساتھ میرے چینل پہ، اور اس کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے، زیادہ سے زیادہ آپ لوگ سپورٹ کریے تاکہ ایسی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔